یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے. واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جائے قرار ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہے. کس کے ساتھ؟ کفار اور منافقین کے ساتھ. دونوں کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے گروہ ہیں. منافقین بھی جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے سچے مومن نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی کافروں ہی کی ایک قسم ہے. اور ان دونوں کے ساتھ جہاد کے علاوہ واغلظ علیہم، سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. واغلظ کا لفظ غلظہ سے ہے، غین لام زوئے اس کا روٹ ہے. سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنا. اس کا اپوزٹ رأفہ ہوتا ہے، نرمی اور شفقت کرنا. تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں، ان کو کسی طرح کا واعظ و نصیحت کام نہیں آیا، ان کے جرائم بے نقاب ہو گئے، تو اب ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے اور جہاد بھی کیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اس میں زبان، تلوار، قلم اور پکڑ دھکڑ سب کچھ شامل ہے. اور یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کفار سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا لیکن منافقین سے کوئی قتال نہیں کیا. تو منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دوسری قسموں کو اختیار کیا. مراد اس سے یہ ہے کہ حالات کے مطابق واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ اب ان کے اخلاقی جرائم اور ان کی زیادتیوں پر ان کے اوپر حدود نافذ کی جائیں، شدت سے ان کا احتساب کیا جائے. یعنی زبان سے واعظ و نصیحت کے علاوہ اب ان کے غلط کاموں پر انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے. ان کے ساتھ اب مزید ٹالرنس اور درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیات نازل ہوئیں ان سب میں منافقین کے ساتھ چشم پوشی کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر سختی کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو سراپا شفقت کا مجسم تھے، تو پھر آپ سختی کیسے کر سکتے تھے، یا آپ کو سختی کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات نرمی سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا جو سختی کرنے سے ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق نرمی اور سختی دونوں ہی جائز ہیں، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ مسلسل نرمی ان کی غلط کاریوں کے باوجود دراصل دوسروں پر زیادتی اور ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے. مثلا ایک شخص جو اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، ایسا شخص اگر اس کا معاملہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے تو اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے. لیکن جب وہ شخص اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے رائے عامہ یا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو ایسی صورت میں
اس پر سختی کرنا لازم ہے تاکہ دوسروں پر زیادتی ہونے سے بچا جا سکے، یعنی دوسرے زیادتی کا شکار نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دین اعتدال ہے۔ وہاں صرف نرمی کا حکم نہیں، خواہ اس سے معاملات بگڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہاں حسب موقع سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن obviously وہ اپنی حدود کے اندر ہوگی اور ضرورت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز پھر ظلم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جو اپنی حد کو کراس کر جائے تو وہ پھر زیادتی شمار ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نرم مزاج تھے، اور عام حالات میں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی ہی کرتے، اور اس سے پہلے آپ کو منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ تھا کہ کہیں داخلی فتنے بھی نہ اٹھیں، یعنی داخلی فتنوں کے اٹھنے کا خطرہ تھا۔ پھر اسی طرح دوسرے لوگ مسلمانوں پر یہ تان کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں یا اپنے ساتھیوں پر زیادتی کرتے ہیں، تو اس لیے اب تک ان کے ساتھ درگزر ہی کا معاملہ کیا گیا، لیکن اب جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا تو ان کے ساتھ سختی کے معاملے کی ایک طرح سے جسٹیفیکیشن ہو گئی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی دنیا میں بھی اب ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے گی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید سزا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ تو اس آیت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین سے یہ جہاد دیگر طریقوں سے تھا۔ اس لیے جب ہم ٹرم جہاد بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوا کرتا۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کس بات پر؟ ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے، الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کریں تو انہی کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں منافقین کے کچھ اور کاموں کا ذکر ہے، ان کی کچھ اور عادات کے اوپر تبصرہ ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر تھا۔ حاضرین میں ایک منافق جلاس بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، یعنی ہمارے بارے میں، اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کی یہ بات ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بدتر ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا، یعنی جو وہاں ان کی جھڑپ ہوئی تھی
آ کے آپ کو بھی بتا دی۔ اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں۔ جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عامر کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دے۔ ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔ ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، جس میں یہ آیت تھی، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ یہ کلمہ کفر کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کمنٹ کی شکل میں تھا۔ جلاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی، اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے۔ میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے۔ کیونکہ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام کا اظہار کر کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے اچھا ہو۔ تو اس بنیاد پر جلاس نے توبہ کر لی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اصل میں یہ واقعہ سورۃ المنافقون میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بخاری میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہوا، میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگو تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ جمع ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور عزت والے سے مراد خود اس کی اپنی ذات تھی، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے اس کے نزدیک۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا سیدنا عمر سے بیان کی، آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید میں نے ایک غلط بات کہی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دیا کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المنافقون نازل کی تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورت پڑھ کر مجھے سنائی اور فرمایا کہ زید اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ناراض نہ ہوتے اور منافقوں کی باتوں کا یقین نہ کرتے۔
دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، اور ظاہر میں ایک طرف صرف ایک شخص تھا اور دوسری طرف ایک گروہ جو قسمیں کھا رہا تھا. تو ایسے میں جس طرح کی گواہی ہو، جج کے اوپر کیا لازم ہے کہ خواہ اس کو حقیقت معلوم بھی ہو لیکن گواہوں کی گواہی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ کرے. اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک کے سفر پر ایک جگہ پر یا ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی. تو صحابہ جو تھے وہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے. جب منافقین کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. یہ ایک توہین آمیز کلمہ تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بات کہی بلکہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق بھی اڑایا اور اس کو انجوائے بھی کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. یہاں کلمہ کفر سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا مذاق اڑانا. یعنی کلمہ کفر سے مراد یہاں کلمہ استہزاء ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر میں داخل ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. تو کلمہ کفر کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کلمہ استہزاء، حالانکہ انہوں نے یہ کلمہ استہزاء کہا تھا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اس کلمہ استہزاء کے ذریعے. وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو وہ پا نہ سکے. یعنی انہوں نے کچھ ایسے ارادے بھی کیے تھے خطرناک قسم کے جن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے. وہ کیا ارادے تھے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ تاریخی روایات آتی ہیں کہ بعض منافقین نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے اور آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے رستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے چلے. اتنے میں یکا یک پتا چلا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے یعنی اپنا منہ لپیٹے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور سے ہی حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ایسا خطرناک ارادہ کیا تھا جس کی وہ تکمیل نہ کر سکے، اور اشارہ ہے اس سازش کی طرف جس میں انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ کو دھکا دے دیں گے. وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے، الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کو اللہ نے غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے. یعنی کسی کے خلاف انسان سازش کب کرتا ہے؟ سوچئے ذرا، کسی کے خلاف سازش کب کی جاتی ہے، کسی کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنا دشمن یا حریف سمجھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوتی، اس کی طرف سے کچھ دل میلا ہوتا ہے. یہاں پر ان منافقین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟
یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ کلمہ کفر، یہ استہزاء کی باتیں، یہ سازشیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس بات کا تمہیں غصہ ہے اسلام اور اہل اسلام اور اسلام کے لانے والے پر؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ کیا نقصان کیا ہے؟ الا ان اغناہم اللہ، یہی نقصان ہے کہ انہوں نے تم لوگوں کو غنی کر دیا، تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں ملنے لگی، یہ قصور ہے اسلام کا؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے مدینہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. یہ ایک چھوٹی سی بستی یا ایک معمولی قصبہ تھا. اوس اور خزرج کے قبیلے دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑی اہمیت نہ رکھتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد مدینہ کی بستی کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی. مسلمانوں کے وہاں جانے کے بعد امن و امان ہوا، اور جب کسی بستی کے اندر امن و امان ہو تو لازمی طور پر پھر اس کے اندر ترقی ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی بستی جو ہے وہ فساد سے ترقی نہیں کر سکتی. مدینہ میں جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں ختم ہوئی تو تجارت اور کاروبار اور زراعت ہر چیز کو فروغ حاصل ہوا. لوگوں کی معاشی حالت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی. ہر شخص اس سے فائدہ اٹھانے لگا. منافقین کو بھی اس میں بہت فائدہ ہوا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور پر جب مال غنیمت ملنے لگا تو اس سے ان کی معاشی حالت اور زیادہ اچھی ہو گئی. تو ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کس لیے ناراض ہو؟ ان کے خلاف یہ سب سازشیں کیوں کر رہے ہو؟ ان کا تمہاری نگاہوں میں بس یہی قصور ہے نا کہ انہوں نے تم کو غنی کر دیا ہے. یہاں ایک چیز قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ من فضل ہی کی ضمیر تو سنگولر ہے، لیکن پیچھے ذکر اللہ اور اس کے رسول دو کا ہے، تو اصولاً تو یہاں ہما ہونا چاہیے تھا نا. لیکن یاد رکھیے کہ اصل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الفضل بید اللہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سبب، آپ کے ذریعے، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ مدینہ تشریف لائے تو یہ ساری ترقی مدینہ کو نصیب ہوئی. اس لیے اللہ تعالی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی ذات گرامی اس کا سبب بنی تھی. لیکن اصل فضل تو دراصل صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے بہتر ہے. یہاں آپ دیکھیں اسلام کی وسعت. لوگ کہتے ہیں نا اسلام بڑا تنگ نظر دین ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی ان کو رجوع کرنے، پلٹ آنے، معافی مانگنے کی مہلت دی جا رہی ہے. اگرچہ اس سے پہلے جہاد کا اور سختی کا حکم کیا جا چکا ہے، سمجھایا جا چکا ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. لیکن انہوں نے اس نصیحت پر کچھ بھی توجہ نہ کی اور اس کو مذاق سمجھا. تو بات یہ ہے کہ منافقت انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی. جو انسان اپنے مفادات اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے اس کو حق نظر نہیں آتا.
وہ سچی بات نہ سن سکتا ہے، نہ اس کو سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے، اور نہ ہی عمل سے اس کا کچھ ثبوت دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا رویہ اختیار کریں انہیں سمجھانا تو چاہیے، لیکن اگر وہ نہ سمجھیں تو ذمہ داری پھر ان کی اپنی ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ آیت نمبر 74 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور آپ کو اذیت دینے کی بات کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ہمیں بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے اساتذہ کو کسی طرح اذیت تو نہیں دیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو ہم پر کسی درجے میں احسان کرے ان کو اذیت دینا بھی معمولی بات نہیں، یعنی عام لوگوں کو اذیت دینا بھی برا ہے، کیونکہ مسلمان کسی کو اذیت نہیں دیتا، لیکن استاد کو اذیت دینا زیادہ برا ہے۔ مثلا ایسے کمنٹس لکھ کے بھیجنا، یا ایسی طنز و تشنیع والی باتیں کرنا، یا پیچھے بیٹھ کے بیک بائٹنگ کرنا، یا برا بھلا کہنا اور ان کی شہرت خراب کرنا، کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی مسلمان سے اختلاف ہے تو وہاں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر لیجئے، یا اس تک بات پہنچائیے، بجائے اس کے کہ آپ یعنی ایک اور طریقہ اختیار کریں، دوسروں سے جا کے شکایتیں کریں۔ یعنی ایسا مذاق تو اچھا ہے کہ جس میں آپ بھی خوش ہوں اور دوسرا بھی خوش ہو جائے اسے سن کر، لیکن وہ مذاق برا ہے جس میں آپ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن دوسرا خون کے گھونٹ پی رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔